سلطان جلال الدین خوارزم شاہ وہ مسلم حکمران جس سے چنگیز خان بھی خوف کھاتا تھا۔ تاریخ اسلام اور منگول فتوحات کے درمیان ایک ایسا بہادر مسلم سپہ سالار بھی گزرا جس نے دنیا کے سب سے خوفناک فاتح چنگیز خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ عظیم مجاہد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تھے۔ جب اکثر بادشاہ منگولوں کے خوف سے ہتھیار ڈال رہے تھے، تب جلال الدین نے بہادری، حکمت اور غیرت کے ساتھ چنگیز خان کی طاقت کو للکارا۔ ان کی جنگیں اسلامی تاریخ کی عظیم ترین مزاحمتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی مکمل تاریخ، چنگیز خان کے خلاف جنگوں اور ان کی بہادری کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ جلال الدین خوارزم شاہ کا مکمل نام سلطان جلال الدین منقبرنی خوارزم شاہ تھا۔ وہ خوارزم شاہی سلطنت کے آخری چشم و چراغ حکمران تھے۔ ان کے والد سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ ایک طاقتور مسلم حکمران تھے جن کی سلطنت ایران، افغانستان، خراسان اور وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں چنگیز خان نے اپنی منگول سلطنت کو تیزی سے پھیلانا شروع کیا۔ شروع میں چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت کے ساتھ تجارت اور تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں حالات خراب ہو گئے۔ جنگ کی اصل وجہ جو بنیاد بنی، چنگیز خان نے تاجروں اور سفیروں کا ایک قافلہ خوارزم شاہی سلطنت بھیجا، لیکن اترار کے گورنر نے ان تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کر دیا۔ بعد میں چنگیز خان کے سفیروں کے ساتھ بھی سخت رویہ اختیار کیا گیا۔ یہی واقعہ منگول حملے کی بڑی وجہ بنا۔ 1219 میں چنگیز خان نے اپنی عظیم فوج کے ساتھ خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ منگول فوج انتہائی تیز، منظم اور بے رحم تھی۔ بخارا، سمرقند، کئی عظیم شہر تباہ ہوئے۔ جب سلطان کمزور ہونے لگے تو جلال الدین نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے نئی فوج کی منگولوں کے خلاف مزاحمت شروع کی اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک نڈر اور بہادر سپہ سالار تھے۔ جنگ میں منگولوں کی بڑی شکست۔ یہ جنگ 1221 میں پروان یعنی افغانستان کے قریب ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان جلال الدین بمقابلہ منگول فوج آمنے سامنے تھی۔ سلطان جلال الدین نے بہترین جنگی حکمت عملی استعمال کی، منگول فوج کو سخت شکست دی اور چنگیز خان کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ منگولوں کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بڑی فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ اس شکست سے چنگیز خان شدید غصے میں آ گیا۔ پروان کی شکست کے بعد چنگیز خان جلال الدین کے تعاقب میں نکلا۔ آخرکار دریائے سندھ کے قریب دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ انتہائی خوفناک تھی۔ جلال الدین نے آخری دم تک بہادری سے لڑائی کی، لیکن منگول فوج بہت زیادہ تھی۔ جب شکست قریب ہوئی تو جلال الدین اپنے گھوڑے سمیت بلند چٹان سے دریائے سندھ میں کود گئے۔ چنگیز خان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ روایت کے مطابق اس نے کہا، باپ کو ایسا ہی بیٹا چاہیے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ چنگیز خان جلال الدین کی بہادری، جنگی حکمت عملی، غیر معمولی قیادت سے متاثر اور محتاط رہتا تھا، کیونکہ جلال الدین نے منگولوں کو شکست دی، مسلسل مزاحمت جاری رکھی اور کبھی مکمل طور پر ہتھیار نہیں ڈالے۔ دریائے سندھ سے بچنے کے بعد جلال الدین ہندوستان پہنچے، پھر ایران اور عراق کی طرف گئے۔ دوبارہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کئی سال تک منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی۔ آخرکار 1231 میں سلطان جلال الدین کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد خوارزم شاہی سلطنت تقریباً ختم ہو گئی۔ یقیناً بہادری خوف سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ کم وسائل کے باوجود عزم انسان کو عظیم بنا دیتا ہے۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو ظلم کے سامنے جھکتے نہیں۔ سلطان جلال الدین مسلمانوں کے عظیم مجاہد اور مزاحمت کی علامت تھے۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اسلامی تاریخ کے ان عظیم سپہ سالاروں میں شمار ہوتے ہیں۔
جنہوں نے دنیا کی سب سے خوفناک طاقت منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کی بہادری، جنگی حکمت عملی اور قربانیاں آج بھی سنہرے حروف سے لکھی جاتی ہے۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ غیرت، بہادری اور مزاحمت کی علامت تھے۔